سورہ مائدہ 5 اس کی 89 آیت ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذلک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون۔ اب یہاں ترجمہ ہے اللہ تمہارے دائنے یعنی صحیح سے لغو بے مقصد باتوں پر تمہاری گرفت نہیں کرے گا، لیکن جو تم نے دائنے یعنی صحیح گرہ لگائی اس پر تمہاری گرفت کرے گا، اور اس کا کفارہ 10 مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے اہل خانہ کو اوسطاً کھلاتے ہو، یا ان کو لباس پہنانا ہے یا ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ پر جو ایسا نہ کر سکے تو 3 دن کے روزے رکھے، یہ کفارہ تمہارے لیے تمہاری دائنے یعنی دائنے جو ہوتا ہے تمہارا دائنا سیدھا کہ جب تم حلف اٹھاؤ، اور اپنی دائنا کی حفاظت کرو، اور اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیت کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ اب یہ ایمان جو لفظ ہے عربی میں ایمانکم، یہ لوگ قسمیں لکھ دیتے ہیں، ما ملکت ایمانکم، آپ نے تمہاری دائنیت کی ملکیت میں، یہ سنا ہوگا آپ نے، ما ملکت ایمانکم جو تمہاری دائنیت کی ملکیت میں، یہاں لکھا ہے یا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم جو تمہارے دائنے ہیں۔ دائنا کیا چیز ہوتی ہے؟ دائنا جو ایمان کہتے ہیں رائٹ، ایمان کہتے ہیں دائنا رائٹ۔ تو میرا دائنا کیا بنے گا؟ ایمان والے کا دائنا کیا بنے گا؟ جو قرآن مجید میں ڈوز اور ڈونٹس لکھے ہوئے ہیں وہ اگر میں ایمان لاؤں گا تو وہ میرا دائنا بن جائے گا، وہ میرا رائٹ ہے، وہ مجھے ایسا کرنا پڑے گا، وہ صحیح بات ہے، وہ سمجھ آئیے یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ یاد رکھیں۔ قسم لکھ دیتے لوگ، قسم سے کنفیوز آتا ہے آدمی، کیونکہ حلف اسی میں آئے گا آیت میں۔ تو اگر آپ کو میں ایک مثال کے طور پہ ایک ڈوز اینڈ ڈونٹس کی میں ایک مثال دیتا ہوں قرآن مجید میں، فار ایگزامپل اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں باطل طریقے سے مال مت کھاؤ، سورہ نساء 4 کی 29۔ تو میرا دائنا یہ ہے کہ میں اس بات کو سمجھ گیا ہوں کہ باطل طریقے سے میں مال مت کھاؤں، تو میرا رائٹ کیا ہے؟ کہہ رہا ہے میرا رائٹ کیا ہوگا کہ میں نہیں ایسا کروں، تو مگر میں نے کر لیا، تو اب میں صحیح کیسے کروں اس بات کو؟ میرا دائنے کو صحیح کرنے کا مجھے کیسے رائٹ کیسے کروں گا؟ تو وہ کنڈیشن لکھی ہے اگر تمہارا دائنے کی اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرتا، اگر تم بھول چوک سے کوئی غلطی کر رہا ہو رائٹ سے، لیکن غلطی اگر تم کر رہا ہو دائنا تمہاری غلطی ہے، تم گرہ لگائے بیٹھو، تم کو جان بوجھ کے غلطی کر رہا ہو، تمہیں پتہ ہے کہ میرے رائٹ یہ ہے کہ مجھے باطل طریقے سے مال نہیں کھانا ہے، یہ میرا رائٹ ہے، مجھے پتہ ہے میرا دائنا ہے، اور میں نے کھا لیا، جان بوجھ کے کھا لیا، تو اس کی کنڈیشن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں لا یؤاخذکم اللہ، اللہ نہیں پکڑے گا باللغو، لغو کہتے ہیں لغو، بے مقصد باتوں تمہاری گرفت نہیں کرے گا، لیکن جو تم نے دائنے یعنی تمہارا صحیح جو ہے کہ گرہ لگائی تم نے، یعنی کہ تم نے جانتے بوجھتے باطل طریقے سے مال کھایا، تم نے پتہ تھا یہ غلط ہے، یہ تمہارا دائنا کہہ رہا تھا یہ غلط کر رہا ہو تم نے پھر بھی کرا، تو تمہاری اللہ گرفت کرے گا۔ اب تم کر بیٹھے تو اس کا کہہ رہا ہے اس کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کھانا کھلائیں آپ جو تم نے اپنے اہل خانہ کو اوسطاً کھلاتے ہو، یا ان کو لباس پہنانا ہے یا ایک غلام کو آزاد کرانا ہے۔ تو اگر فرض کریے باطل طریقے سے میں نے جانتے بوجھتے کھا لیا تو میں کیا کروں گا؟ پھر 10 آدمیوں کو کھانا کھلاؤں گا اوسطاً، جو میں اپنے گھر میں خود جس طرح سٹینڈرڈ کا کھاتا ہوں، دال نہیں کھلا رہے آپ، جو آپ کا اوسطاً گھر کا کھانا ہے، اسی طرح اس کو کپڑے بھی پہنائیں، یا تو یہ کریں آپ اوسطاً کھلائیں، یا اس کو لباس پہنانا ہے یا ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ یہ ایک دائنا بتایا میں نے، دوسرا ایک دائنا سمجھ لیں آپ، جیسے مثال کے تھا غیبت کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے آپ، یہ قرآن میں اللہ منع کر رہا غیبت، دیکھو یہ آپ کا دائنا کہ آپ غیبت کریں گے یا کریں گے نہیں کریں گے، آپ کا رائٹ کیا کریں گے غیبت، تو یہ آپ کا دائنا بن گیا، آپ کا رائٹ ہے کہ آپ غیبت نہ کریں، یہ آپ کا دائنا ہے کہ مجھے غیبت نہیں کرنی ہے، اور اگر آپ کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ چل گیا میں نے کیے جانتے بوجھتے کیے تو آپ نے اللہ ایسے جوکنگ ایک بات کہہ دی، مین نہیں کر رہے آپ نے،
غیبت، تو اس پہ اللہ نہیں پکڑ کرے گا. لیکن آپ نے جانتے بوجھتے کہ معلوم ہے کہ غلط بات ہے اور میں پھر بھی کروں گا تو پھر یہ اس کی ہے. تو قرآن میں جتنے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، ایک چھوٹی سی بات نہیں ہے یہ، بار بار اللہ تعالیٰ بار بار آپ کو روزے رکھوا رہا ہے اور بار بار 10 آدمیوں کو کھانا کھلا. دیکھیے، اور یہ بات کہ میں اچھا مگر میں پورا بتا دوں، اس میں روزے رکھنے یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں آپ نہیں کر سکتے، یعنی 10 آدمیوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے، غریب آدمی ہیں آپ، 10 آدمیوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے، اور جناب غریب بھی نہیں ہیں آپ، پیسے والے بھی ہیں، 10 آدمی کو کھانا نہیں کھلاتے، ان کو کپڑا نہیں پہنا سکتے، اور جناب کیا ہے کہ ان کو اوسطاً کھانے کا لباس بھی پہنا سکتے، غلام کو آزاد نہیں کر سکتے، تو قرآن میں اسی میں لکھا ہے کہ تم پھر 3 دن کے روزے رکھو. تو یہ جو کنڈیشن میں بتا رہا ہوں، دائنہ کو پکڑتا جب اللہ تعالیٰ کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے باطل طریقے سے مال نہیں کھانا ہے، اب میں نے اگر کھا لیا ہے تو اس کا طریقہ کار، اس کا کفارہ دینے کے لیے میں بتاؤں، اپنا دائنہ کو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ان کنڈیشن میں سے کوئی چیز کرنی ہے. غیبت کرے بیٹھے ہیں تو پھر آپ وہ کریں. پھر اگر آپ نے چوری ڈکیتی ڈال دی، چوری کر لی، ویسے تو قرآن میں لکھا ہے چوری کے ہاتھ کاٹ دو، وہ کسی اور کنڈیشن ہے. لیکن اگر فرض کریے کہ آپ دنیا میں کہیں کوئی ایسی جگہ رہ رہے ہیں جہاں ہاتھ نہیں کاٹ رہے، لیکن آپ کو تو احساس ہے کہ میں نے غلط کام کیا، چوری کری، تو اپنی اصلاح کے لیے آپ وہی کریں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو. اسی طرح لکھا ہے نشہ کرنا منع ہے. آپ نشہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں فار ایگزامپل، تو قرآن میں لکھا ہوا ہے آپ اب اس کو چھوڑ رہے ہیں، آپ کو احساس ہے مجھے پتا تھا کہ جانتا تھا کہ نشہ غلط ہے، تو پھر بھی میں نے نشہ کیا، تو میں روزے رکھوں. میں سور کا گوشت کھانا منع ہے، میں نے جان بوجھتے کھا لیا. میں کہہ یہ رہا ہوں کہ ہر وہ کام جو اللہ کا احکام ہے آپ کو معلوم ہے اور آپ نے انٹینشنلی اس کے باوجود بھی کیا، تو آپ کو روزے رکھنے پڑ جائیں گے 3 دن کے. 10 آدمیوں کو کھانا کھلائیں یا اوسط طریقے سے کپڑے پہنائیں. یہ باقاعدہ قانون ہے زندگی میں زندگی گزارنے کا. اور ہم سوچ لیں کتنا زیادہ غلط کیے چلے جائیں، کوئی روزے نہیں رکھ رہے، صرف ہم مہینے کے رمضان کا انتظار کر رہے ہیں، صرف مہینے رمضان. یہاں پر ہر وہ بات جو اللہ کی آیت کی وضاحت ہو جائے اور آپ پھر بھی غلط کریں گے تو آپ کو 3 دن کے روزے رکھنے پڑ جائیں گے اس کو واپس اپنے صحیح کرنے کے لیے. ورنہ 10 آدمی کو اور پھر دوبارہ ریپیٹ نہیں کر سکتے آپ، اور اگر ریپیٹ کر رہے ہیں پھر دوبارہ رکھ کے روزے رکھیں. اور اگر آپ بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں تو معاف بھی نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ، چاہے جتنے روزے رکھ لیں آپ. یعنی ہر بات کی اگر آپ نے 3 دن کفارہ دینے کے لیے روزے رکھ رہے ہیں، آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو میں 3 دن کے روزے رکھ رہا ہوں، یا 10 آدمیوں کو کھانا کھلا رہا ہوں، یا میں 10 آدمیوں کو کپڑے اچھے پہنا رہا ہوں، یا ایک غلام کو آزاد کر رہا ہوں، تو میں اس بات کو ریپیٹ نہ کروں. تو یہ آپ کا بنا دائنہ، یہ آپ کا رائٹ ہے. دائنہ فحاشی پھیلانا، فحاشی کو میں تو آپ کو مثال، فحاشی پھیلا رہے ہیں، آپ کو وہی غلط تھا، پتہ چل گئی آیت میں، پتہ تھا آپ کو غلط ہے اور پھر بھی کر رہے ہیں، پھر بھی وہی آگے بات. تو اسی طرح زنا ہے. زنا کو کون مار رہا ہے؟ 100 کوڑے. زنا کو مار رہا ہے 100 کوڑے. آج میں غلطی سے زنا کر بیٹھا، فرض کے نعوذ باللہ استغفر اللہ، تو میں روزے رکھوں، 10 دن کا کھانا کھلاؤں آدمی کو اور پھر بھی ریپیٹ نہیں کروں. یہ خاص بات یاد رکھیں، یہ نہیں کہ میں روزے رکھ لیا اب تو روزے رکھ لیا اللہ نے معاف کر دیا، پھر دوبارہ تیار ہو جاؤں میں غلط کام کرنے کے لیے. تو آپ کا دائنہ جو بنتا ہے، رائٹ جسے کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے دائنے والے جنت میں جا رہے ہیں اور بائیں والے کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے. تو دائنہ جو ہے قرآن مجید میں ڈسکرائبڈ ہے ایز رائٹ ان دا نائنس آف اللہ، کہ دائنہ جو صحیح ہے بات ہے، جس پہ صحیح ہے. یہ تو میں نے آپ کو وہ باتیں تھوڑی سی ایک مثال کے طور پہ بتا دی کہ جو نیگیٹو بات ہے. مثال کے طور پہ حلال کھانا کھائیں آپ، حلال کھانا کو یا وراثت کا قانون ہے، وہ اللہ طریقے سے بیان کیا کہ اس طرح وراثت دینی ہے. یعنی یہ ڈوز میں بتا رہا ہوں میں آپ کو. صدقہ خیرات دے نہیں رہے آپ، جو دینا تھا وہ نہیں دے رہے. اللہ میں جد و جہد نہیں کر رہے، پھر خیال ہے میں جد و جہد مجھے نہیں کری، اب کرنا پڑ رہا ہے، تو پھر پہلے روزے رکھے کیوں نہیں کی پہلے آپ. ہر کام یاد رکھیں جو اللہ نے ہم کو صلاۃ چھوڑ دی آپ نے فار ایگزامپل، جانتے بوجھتے چھوڑ دی، کوئی پرابلم نہیں تھی، تو پھر آپ روزے رکھے. مطلب ہر ایکشن آف ڈو اور ہر ایکشن آف ڈونٹ کو اگر آپ کو واضح ہے، آئیڈینٹیفائڈ ہے، اور پھر بھی آپ غلط کرتے ہیں تو اس کے لیے 3 دن کے روزے ہیں. 3 دن کے روزے ہیں، یا 10 آدمیوں کو کھانا کھلائیں گے اوسط، یعنی ایوریج جو آپ کے جو آپ کھاتے ہیں، یا 10 آدمیوں کو کپڑا پہنائیں گے، یا غلام کو آزاد کریں گے. یہ جو میں بتانا چاہ رہا تھا، یہ کی پوائنٹ جو بتانا چاہ رہا تھا، روزے جو ہیں یہ ہماری زندگی سے بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ریلیٹڈ ہے، جو ہمیں معلوم نہیں ہے. ہم صرف رمضان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، یہ تو ہماری زندگی سے لگے ہوئے ہیں. دن رات 24 گھنٹے اگر آپ اپنے انالیسس کریں گے تو آپ کو کتنی پتہ ہے کہ آپ جانتے بوجھتے غلط کام کر رہے ہیں. تو غلط کام کو روکنے کے لیے
یہ روزے رکھنے ہیں آپ نے، اور پھر آپ کو ریپیٹ نہیں کریں گے تو یہ کفارہ ہے. یہ لکھا ہوا ہے باقاعدہ کہ اللہ کہہ رہا ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ کفارہ تمہارے دائنے کا، اذا حلفتم، جب تم حلف اٹھاتے ہو، حلف اٹھاتے ہو کہ اب میں نے یہ دوبارہ نہیں کرنا ہے. دیکھیں یہ لکھا ہے ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم، اور تم کفارہ دو گے اس طرح روزے رکھ کے 3 دن کے جو بھی پوری کنڈیشن ہے اپنے دائنے کو، اور جب تم حلف اٹھاتے ہو اور حفاظت کرو اپنے دائنے کی، یعنی بار بار وہ چیز غلط نہیں کریں. اگر ایک دفعہ میں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ بھئی یہ میرے سے غلطی ہو رہی تھی، جان بوجھ کے میں کر رہا تھا، تو میں نے اس کے 3 دن کے روزے رکھے، اور پھر دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا. میں نے حلف جو اٹھایا ہوا میں نے، اور اگر آپ اسے دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں اور پھر روزے رکھ رہے ہیں، پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اللہ معاف ایسے ہی نہیں کر رہا. پہلے تو روزے تو رکھیں، 10 آدمی کو کھانا تو کھلانا سیکھیں، تو پتہ چلا کچھ چیز جمع ہی نہیں ہو رہی، ہر وقت نکلے چلا جا رہا تھا. اور کیسے ہوگا موٹا آدمی؟ موٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے اگر غلطی اس سے ہو رہی ہیں تو روزے پہ روزے رکھے چلا جا رہا ہے. روزے رکھ رہا ہے یا پیسہ کہاں سے اتنا جمع کر رہا ہے، دن بھر کھلائے چلا جا رہا ہے، لوگوں کو کپڑے پہنائے چلا جا رہا ہے، 10 آدمی کو کھانا کھلاؤ روز. اگر روزانہ دیکھیں تو آپ اگر سنسیئرلی اگر اپنے ایلیسز لکھ لیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس لکھ کے بیٹھ کے، تو پہلے آپ کو ایک وقت نہیں ملے گا کہ یہ اتنا آسانی سے جنت نہیں مل رہی ہے، بٹ رہی ہے، جو دل سے آپ جنت میں چلے جائیں گے. تو بھائی میں کیا، اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، یہ سارے قوانین اللہ نے لکھے ہوئے ہیں، اور یہ کوئی مشکل اس لیے نہیں ہے کہ آپ اگر واقعی صحیح کرنا چاہتے ہیں اس دنیا میں تو آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے لیے آسان ہے، وہ بہت آسان ہے. لیکن آپ کرنا بھی نہ چاہیں، روزے بھی نہیں رکھنا چاہ رہے اور غلط کام بھی کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ اپنے کو دھوکہ دے رہے ہیں. وہ تو کفار، آپ کے ذہن پہ تو گلٹ نکلے گا نہیں. یقین کریں آپ، کوئی بھی انسان دنیا میں جب کوئی غلط کام کرتا ہے اس کے ذہن سے گلٹ نہیں نکلتا جب تک اس کا کفارہ نہ دے گا، وہ تب جا کے گلٹ نکلتا ہے. کوئی بھی برائی کا گلٹ نکالنے کا اللہ نے سسٹم بنایا ہوا، انسان کی سائیکی یہی ہے. کوئی بھی بیماری بعض سے آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہاتھ دھوئے چلے جاتے ہیں، ہاتھ دھوئے چلے جاتے ہیں، ہاتھ دیکھا آپ نہیں دیکھا ہے، نہیں دیکھا کسی کو. ایک بیماری ہوتی ہے، اس کے ذہن میں کہیں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے، وہ سمجھتا ہے جب تک میں صاف نہیں کر لوں گا، سب چیز صاف نہیں کر لوں، جب تک وہ صاف نہیں ہو رہی، ہاتھ دھوئے چلے جا رہا ہے. اللہ کو معلوم ہے ہمارے ذہن میں، تو اللہ ہم سے 5 ٹائم وضو کروا رہا ہے کہ ہم غلط کام سوچتے رہتے ہیں، غلط کام کرتے تو وضو فاسٹ دھلواتا ہے اللہ تعالیٰ، پاک کرواتا ہے، سائیکولوجیکلی نہلوا رہا ہے، اور پھر روزے بھی رکھوا رہا ہے. تب جا کے یہ فزیکل اور سائیکولوجیکلی صفائی ہوگی آپ کی. اگر بار بار سچویشن آپ روزے رکھیں گے، بار بار اس بات کا احساس رکھیں گے، بار بار آپ دھوئیں گے، وضو کریں گے، صفا کریں گے، تو آپ کے مائنڈ کی نفسیات اور فزیکلی صفائی ہونی شروع ہوگی. اگر کچھ بھی نہیں کریں کچھ بھی نہیں ہوگا. اب یہ دعا کیا جو ہے، یہ ایک اچھی دعا ہے، تو میں نے اس کو اس لیے یہاں لکھ دیا. سورہ البقرہ 2 اور 286، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. جو کچھ اس نے کمایا اسی کے لیے ہے، اور جو کچھ اس نے کمایا اسی کے اوپر ہے. اے ہمارے رب، ہماری پکڑ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کر بیٹھیں. اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسے کہ تو نے ہم سے پہلوں پر ڈالا تھا. اے ہمارے رب، ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جس کو ہم اس کے ساتھ اٹھانے کی طاقت نہ رکھیں، اور ہمیں معاف کر دے اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر. تو ہی ہمارا سرپرست مولا ہے، پس کافروں کی قوم کے اوپر ہماری مدد کر. اس آیت میں پہلے تو ایک اسٹیٹمنٹ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا،
جو کچھ اس نے کمایا اس کے لیے اور جو کچھ اس نے کمایا اس کے اوپر ہے. یہ ایک اسٹیٹمنٹ اللہ تعالیٰ کا اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. جو کچھ وہ کرتا ہے اسی کے لیے ہے اور جو کچھ وہ کرے گا وہ اسی کے اوپر ہے. مقصد کیا ہے اس کا سمجھانے کا؟ مقصد یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسی آزمائشیں اللہ تعالیٰ کرتا ہے مطلب انسان کی، وہ جو تکالیف ہیں اس کی نفسیات کو تکلیف پہنچتی ہے اس دنیا میں رہنے سے. بہت ساری تکالیف ہیں انسان کو پہنچتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی جو وسعت رکھی ہے انسان کی، اس کی جو ہر انسان کی اپنی ایک الگ وسعت ہے. اور یہ میں نے اکثر سنا ہے اور یہ بات ایسی ہے جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ میری جو تکالیف ہیں یہ میرے جو زخم ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، تو دوسرا آدمی کہتا ہے سنائیے صاحب کیا زخم ہے آپ کے اور کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ. تو جب آپ زخم سنتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے یہ تو اتنی زیادہ امپورٹنٹ بات نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں میرا زیادہ زخم ہے اور پھر اپنا آپ زخم بتاتے ہیں. وہ سنتا ہے تو کہتا ہے یہ بھی، ہر آدمی دوسرے کی زخم کو کم سمجھ رہا ہے اپنے زخم کے مقابلے میں. تو اللہ تعالیٰ نے اس پرابلم کو سولو کر دیا کہ اگر ایمان رکھتے ہو تو یہ سمجھو اللہ تعالیٰ کسی نفس پر تکلیف نہیں ڈالتا اس کی وسعت سے زیادہ. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. کسی شخص کو اگر وہ آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ میری جو تکالیف ہے وہ بہت زیادہ ہے، وہ اللہ کا اس کی وسعت سے زیادہ نہیں رکھتا. یعنی آپ اس کو سہ سکتے ہیں، ہر آدمی سہ سکتا ہے جو اس کو ادارا ہے، مگر آپ کو غلط نہیں جانا ہے، مایوسی میں نہیں جانا ہے، غلط راہ پہ نہیں جانا ہے، غلط ڈیسیجن نہیں لینا ہے. تو کہتا ہے اگر کرو گے تو لہا ما کسبت، جو کرو گے تم کماؤ گے وہ تمہارے اوپر آ جائے گا، اور تمہارے لیے جو تم کماؤ گے، تم جو کماتے ہو مطلب جو تم کرو گے اس تکلیف کے بعد وہ تمہارے لیے ہیں اور تمہارے اوپر ہے. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، تمہارے لیے جو تم کماؤ گے اور تمہارے اوپر ہے جو تم کماؤ گے، دونوں طرح تمہارے اوپر ہے. تمہارے لیے ہوگا جو تم کماؤ گے اور تمہارے اوپر ہو جائے گا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک سٹیٹمنٹ دے کے آپ کو یہ یقین دلا دیا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میری تکالیف زیادہ ہیں یا فلانے کی تکالیف ہیں اور یوں ہیں اور فلانا، یہ سب باتیں بیکار ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ مجھے اتنی زندگی چل تو رہی ہے میری. تو اب یہاں سے جو آگے میں بات بتانے لگا ہوں، تو یہ آیت کو سمجھنے کے لیے میں ایک مثال چھوٹا سا آپ کو وہ دیتا ہوں. سورہ آپ لکھ لیں اپنے پاس، سورہ احزاب 33 سورت ہے، اس کی 72 آیت ہے. اس میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں، یہ ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان تحملنها واشفقنا منها وحمل الانسان انه كان ظلوما جہولا. ہم نے پیش کی آسمانوں کو اور زمینوں کو امانت، اور پہاڑوں کو امانت کہتے ہیں، انٹرسٹ کیا کہ تم اس کو اٹھاؤ، تو انہوں نے انکار کر دیا اٹھانے سے. اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ وہ اس کے بوجھ کے تو نے اٹھائے نہیں بلکہ اٹھائے انسان نے. وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اس کا بوجھ، امانت کا بوجھ اٹھایا انسان نے. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک انسان جو تھا وہ جہالت میں اٹھا لیا اس نے، اگنورنٹ میں. جہال کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو اس کی سینس نہیں تھی. تو میں یہاں سے آپ کو یہ آیت بتانے سے یہاں بتا یہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے کہ میں دعا پڑھوں یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی آیت کی روح آپ کو سمجھ آ گئی اور آپ کے ذہن میں سٹے کر گئی تو آپ نے وہ حمل اٹھا لیا، وہ بوجھ اٹھا لیا آپ نے. ہر آیت کی واضح انڈرسٹینڈنگ کے بعد، ہر آیت کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی روح ہے، اس کو سمجھنے کے بعد آپ نے وہ بوجھ اٹھا لیا کہ یہ بات یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے اور آپ کو سمجھ میں آ گئی، وہ آپ نے اٹھایا ہوا ہے. جیسے حافظوں نے اٹھایا ہوا قرآن، اٹھایا ہوا ہے، گدھے کی طرح اٹھایا ہوا، وہ ایسے بھی لکھا ہے قرآن میں. لیکن آپ نے اگر کوئی آیت کی انڈرسٹینڈنگ لے لی، روح کو اس کو اٹھا لیا، تو اب آپ ظاہری بات ہے اس کے جاننے کے بعد اس روح کو کیری کر رہے ہیں اور پھر غلطی کر رہے ہیں. تو وہ یہ ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے رب ہماری تو پکڑ نہ کر لے کہ اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے، کیونکہ ہم نے بوجھ تو اٹھایا ہوا ہے. اس کو روح کو سمجھ رہے ہیں، اس کی انڈرسٹینڈنگ ہمارے پاس ہے.
ہم سے بھول ہو جائے یا ہم سے خطا ہو جائے تو ہماری پکڑ نہ کر. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے رب تو ہم پر بوجھ اتنا نہ ڈال کہ جیسے تو نے ہم سے پہلے کے لوگوں پر بوجھ ڈالا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت بہ، اور تو ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جس کی ہم طاقت نہ رکھے اس کے ساتھ. یعنی یہ کنٹینیوس وہ بوجھ ہے جو آیات کی انڈرسٹینڈنگ اور اسپرٹ آپ کے پاس ہے، جو ہر وقت آپ کے کڑی نگر رکھ رہی ہے وہ آیات کہ آپ بھٹکے وہ آیت ذہن میں آ جائے، آپ ہٹے نہیں کہ آیت ذہن میں آ جائے کہ آپ کو صحیح کرنا ہے، آپ کو صحیح کرنا ہے. وہ بوجھ ہے، وہ بھول جائیں. اگر میں یاد ہی نہیں رکھ رہا اس کو، میرے اندر وہ ہے ہی نہیں تو بات ہی نہیں ہے. تو معافی تو جب ہوگی جب آپ کو یہ معلوم ہے اور پھر بھی غلط کر گئے. آیات کی انڈرسٹینڈنگ روح کو جب آپ ہولڈ کر رہے ہیں اور اس کو اٹھائے ہوئے اور پھر غلطی ہو رہی ہے تو اس کے لیے یہ دعا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. ہم کو معاف کر دے، اور جو غلطی میں کرتا ہوں یا دنیا کا کوئی بھی آدمی غلطی کرے گا وہ ایسی غلطی بھی کر رہا ہے جو سزا کا مستحق نہیں ہے، سزا کا مستحق نہیں ہے، وہ ہے معاف کر دے. اگر میں ایسی غلطی کروں جو اللہ تعالیٰ مجھے اس کی سزا نہیں دے گا لیکن غلطی ہے، اس کے لیے ہے آپ کہیں گے واعف عنا. اور واغفر لنا کا معنی ہے کہ آپ سزا کے مستحق ہو گئے کہ آپ کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. اس دوزخ سے بچنے کے لیے کہتے ہیں آپ واغفر لنا، ہمیں بخش دے اس عذاب سے جو حقیقت میں آئے گا. واغفر لنا ہے بخش دے، واعف عنا ہے معاف کر دے ان غلطی کا جس کی سزا تو نہیں ہے مگر میں نے غلطی کی. اور واغفر لنا ہے کہ ہماری بخشش کر دے اس سزا سے جس کا عذاب تو نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے. اس سے بچنے کے لیے آپ کہتے ہیں واغفر لنا. اور ورحمنا ہے کہ رحم کرم پر. قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ جھوٹوں پہ اللہ لعنت کرتا ہے، اور لعنت کا اپوزٹ ہے رحم. اگر آیت آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو آپ سوچیں کہ آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہے. لعنت، اللہ تعالیٰ کی لعنت یہ کہ آپ کو آیت کی روح سمجھ نہیں آئے گی، آپ کبھی نہیں سمجھ پائیں گے اور نہ کبھی عمل کریں گے. یہ یاد رکھیں میری بات. اور رحم یہ کہ آپ کو اللہ کی آیت سمجھ آ جائے تو آپ اس پہ عمل کریں. رحم یہ ہے کہ ہم پہ جو کہتے ہیں رحم کر دے، رحم بغیر عمل کے نہیں ہے. رحم یہ کہ آپ کو ایمان آیا، آیات کی وضاحت ہوئی اور اس کے بعد آپ نے اس پہ عمل کیا، آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے تو آپ قرض کے اندر ہیں. یاد رکھیں میری بات، آپ سچ پہ نہیں ہیں. کنٹینیوس نان سٹاپ آپ کے اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کو کچھ گریس نہیں کر رہے اور آپ اس کو بلیو نہیں کر پا رہے اور سمجھ نہیں پا رہے تو لعنت سے بچیں. یہ رحم نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ. یہ رحم ہے اللہ کا کہ آپ کو اگر آیت کی وضاحت ہو جائے. یہ رحم ہے اللہ کا آپ اس پہ ایمان لے آئے، اور یہ رحم ہے کہ اس پہ عمل کیا آپ نے. اور اگر وہ رحم نہ کرے تو آپ ویسے کہ ویسے چاہے پوری زندگی سر ٹیک دیں تو رحم نہیں کیا تو سمجھ نہیں آئی، سمجھ نہیں آئی تو عمل نہیں کیا تو سامنے عذاب ہے. تو پھر کہتا ہے انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے. فانصرنا، اور ہماری مدد کر، علی القوم الکافرین، کافر قوم کے لیے. کافر کون ہے؟ جو اللہ کی آیت کا کفر کرتے ہیں، آیات کو سمجھنے کے بعد کفر کرنا یہ ہے. اور یہاں ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ انسان کافروں سے لڑنے جا رہا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ ایڈریس کرتا ہے قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو ان کافروں سے. کہہ رہا نہیں کہہ رہا؟ اور آپ مار رہے، قتل کر رہے. ان کو زندہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. قیامت کے روز اللہ تعالیٰ خود سزا دے گا. آپ ان کی زندگی لینے سے مطلب ان کو چانس ہی نہیں دینا چاہ رہے کہ وہ رائے رات پہ آ جائے. آپ کا صرف اور صرف کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو آیات پڑھیں، پہلے اپنے آپ سمجھیں، پھر ایمان لائیں، پھر اس کو اپنے اندر اٹھائیں، پھر اس پہ عمل کریں، پھر اس کی وضاحت کریں. اور اگر آپ ماننے کے لیے کھڑے ہو گئے کسی کو تو اس کے معنی آپ یہ نہیں چاہ رہے کہ وہ ہدایت پالے، آپ خدا بن گئے نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے فانصرنا، ہماری مدد کر، علی الکافرین، علی القوم الکافرین، یعنی ان کو مار نہیں،
ہماری مدد کر ان سے کہ قوم کافر سے ہم بچ جائے کہ ہم کفر نہ کریں، ہمارا کفر نہ ہو، ہم کفر نہ کر پائیں. تو یہ بس یہ آخری آیت ہے سورہ احزاب 33 کی 35. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک کریکٹر کردار بتایا کہ طیب اچھا آدمی کون ہے قرآن کے حساب سے، طیب مرد یا طیب عورت کون ہے. سورہ احزاب 33-35 ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجا والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما. اب اس کے دیکھیے ترجمہ، بے شک مسلم سر تسلیم خم کردہ مرد اور مسلم سر تسلیم خم کردہ عورتیں، اور مومن مرد یعنی ایمان لانے والے مرد، اور مومن عورتیں یعنی ایمان لانے والی عورتیں، اور پرہیزگار مرد اور پرہیزگار عورتیں، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والے عورتیں، اور صدقات دینے والے مرد اور صدقات دینے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنے فروج کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنے فروج کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں. اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. یہ جو اس میں تو روزے کا تو ایک ورڈ ہے، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو مسلم، یا ہم کہتے ہیں مسلم ہیں، ہے نا. مسلم کیا ایک صفت ہے، ایک انسان کی صفت ہے سر تسلیم خم کرنا. تو یہ مسلم کی صفت نہیں ہے، یہ جتنا میں نے پڑھا یہ طیب مرد کی صفت ہے اور طیب عورت کی. طیب کہتے ہیں اچھا مرد، اور طیبات کہتے ہیں اچھی عورت. طیبات عورتیں، طیبونہ طیباتی یعنی اچھے مرد اور اچھی عورتیں. ان کی اچھائی کی صفت میں ہے سر تسلیم خم کرنے والے مرد اللہ کے لیے، سر تسلیم خم کرنے والی عورتیں، اور اس کے بعد آئے مومن ایمان لانے والے مرد اور ایمان والی عورتیں. یہ الگ الگ صفتیں ہیں باقاعدہ ایک ہی انسان میں. آپ کے کمرے میں مسلم ہو گیا، مسلم کیا ہو گیا؟ مسلم کا ہمارے سر تسلیم خم کیا آپ نے، ابھی سبمٹ کیا ہے. ابھی قرآن میں لگا رہا ہے ایمان داخل ہی نہیں ہوا، ابھی تو تم نے کہو کہ تم نے سبمٹ کیا ہے. پھر آ گیا ایمان لا لی، چلو ایمان لانے ہم سب نے ایمان لیا ہے. نو بھائی، قناعت پسند یعنی پرہیزگاری بھی کرنی ہے. پھر پتہ صدقہ بھی دینا ہے، تو مرد صدقہ بھی دیں، صدقہ عورتیں بھی دیں. پھر پتہ چلا صبر بھی کرنا ہے. صبر کس بات کا کرنا ہے؟ کہ جب آپ جد و جہد کریں گے اپنے نفسوں سے اللہ کی راہ میں، تو آپ کو جو مشکلات آئیں گی اس پہ آپ صبر کریں گے. لوگ پتہ کیا غلط کام کر رہے ہیں، غلط رزلٹ آ رہا ہے، اس پہ صبر کر رہے ہیں. یہ صبر نہیں ہے. صبر یہ کہ آپ اچھا کریں، سچائی اور اچھائی کریں، جہاد کریں. روزے رکھنا پڑ رہا ہے تو روزے رکھ رہے ہیں، برائی سے اپنے نفس کے خلاف جہاد کر رہے ہیں. اس پہ پرابلم آئی تو آپ نے صبر کیا، مرد نے، اور صبر کیا عورت نے. والخاشع، خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والے عورتوں کا مقصد یہ کہ یہ صفتیں بیان کی ہیں طیب مرد اور طیب عورت کی. اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، اور نیچے ہیں روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں، اور اپنے فروج کی حفاظت کرنے والے مرد اور فروج کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں. یہ اللہ کہہ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم ہے. تو آپ سوچ لیں ان کنڈیشنز میں سے کتنی کنڈیشنز میں آپ بیلیف اور پریکٹس کر رہے ہیں طیب ہونے کے لیے. طیب کا مطلب اچھے مرد بننے کے لیے. ہمیں صرف کہتے ہیں نا آپ اچھا انسان پہلے بنیں، مسلمان بعد میں. ایک معاشرے میں محاورہ بنایا، آپ قرآن کے حساب سے پہلے سمجھے قرآن تو مسلم کو ایک صفت کہہ کے کمپلیٹ کر ہی نہیں رہا نا، تو بہت ساری چیزیں ایکسپیکٹ کر رہا ہے آپ سے کرنے کے لیے. ایک اپنی پرسنالٹی میں آپ نے بہت ساری چیزیں کرنی ہے. صرف مسلم میں اللہ کے لیے مسلم تھوڑی بننا ہے، آپ نے مومن بھی بننا ہے.